بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بحثیت مغل اعظم پاک پتن والے آپ سے مخاطب ہیں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پیر علی شان میر مغل پاک پتن والے کی طرف سے سلام پہنچے۔ میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، ہم علم و حکمت اور اسلام کے موضوع پر دن رات محنت کر کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج جو بیان ہے اس کا عنوان ہے خدمت خلق کا اصل معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہمارے بیان تھوڑے توجہ طلب ہوتے ہیں اور غور سے سننے والے ہوتے ہیں۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، مومن کے اندر جو اعلیٰ جذبات ہونے چاہیے ان میں سے ایک خدمت خلق ہے، یعنی خدا کی مخلوق کے کام آنا۔ پنجابی دا شعر ہے، دنیا تے جو کام نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ تو لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا، کسی صلہ کی امید نہ رکھتے ہوئے ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنا، دوسروں کے کام آنا، دراصل اپنے حق میں خدائی نعمت کا اعتراف کرنا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے کام آتا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ صفات پائی جا رہی ہوں۔ مثلا آنکھ والے آدمی کا ایک بے آنکھ والے کے کام آنا، ایک تندرست آدمی کا کسی معذور کے کام آنا، ایک صاحب مال کا بے مال آدمی کے کام آنا، ایک صاحب حیثیت آدمی کا کسی بے حیثیت آدمی کے کام آنا، کسی امیر بندے کا غریب کے کام آنا، اور کسی سردار آدمی کا غریب کی مدد کرنا۔ یعنی کہ بعض اوقات لوگ غریب آدمیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر اس کا مال اسباب لوٹ لیتے ہیں، وہ بیچارہ کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو علاقے کے سردار کا فرض ہے اس غریب کی مدد کرنا۔ وہ غریب ہو چاہے امیر جتنا بھی ہو، وہ مظلوم ہوتا ہے، لوٹنے والا جو ہوتا ہے تو وہ مظلوم ہوتا ہے۔ مظلوم چاہے سردار سے بڑا ہی کیوں نہ ہو رقبہ جائیداد پراپرٹی کے لحاظ سے، لیکن اس علاقے کا نمبردار، ایم پی اے، کونسلر، ضلع ناظم، سیشن جج، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، یہ سارے ہی ان کا فرض ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، ورنہ ان کی عبادات کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خدمت کرنے سے انسان مخدوم بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ ان کی ہماری شریعت کے مطابق 7 نسلوں سے وہ بدکار چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ 7 نسلوں سے ان کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، ان میں ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ان کی 7 نسلیں ہی ٹھیک ہوتی ہیں، جو حق سچ پر قائم رہتے ہیں ان کی بھی 7 نسلیں ہی ولی ہوتی ہیں۔ تو حق سچ کے راستے پہ وہ چلتا ہے جو ولی اللہ ہوتا ہے۔ ولی اللہ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ تو جو حق سچ کے راستے پہ چلتا ہے، حق سچ والوں کی، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، ایسے موقع پر جب خدا کی دی ہوئی اپنی کسی حیثیت کی بنا پر آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسا کر کے خدا کے احسان کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ خاموش زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اب میں دوبارہ اس کو تیری ہی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور تیرے ہی بندوں کی مدد کر رہا ہوں۔ تو ہم دونوں کے لیے اپنی مزید رحمتیں اور برکتیں لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں اور مزید برکتیں لکھ دیتے ہیں۔ خدمت خلق کا کام کر کے آدمی صرف دوسروں کی مدد نہیں کرتا بلکہ خود اپنی حیثیت کو بڑھاتا ہے، اس کی حیثیت اور شان وقار بھی بڑھتا ہے۔ سردار جو ہوتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی، تو ملی ہوئی چیز کو صرف اپنے لیے استعمال کرنا گویا کہ حیوانی سطح پر جینا ہے، کیونکہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے صرف اس کا ہے، اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں۔ جو سردار یا امیر یا رئیس آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا،
کسی مسئلہ کوئی بھی ہو اس کو مدد کرنا ہی کہتے ہیں، روپیہ پیسہ دینا، مظلوم کی مدد کرنا، تو اس کو مدد ہی کہتے ہیں۔ تو اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ ہماری شریعت کے مطابق حیوان سے بھی گیا گزرا ہے۔ حیوان تو پھر مجبور ہوتا ہے نا، آزاد نہیں ہے، انسان آزاد ہونے کے ناطے حیوان سے بھی گیا گزرا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کیونکہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے صرف اسی کا ہے، اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں، مگر انسان کی سطح اس سے بلند ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ انسان بلکہ ساری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لے، وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ بنا ہوا ہو، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، اور اپنے احساسوں میں دوسروں کا حق بھی تسلیم کرے۔ خدمت خلق دوسرے لفظوں میں خدمت انسانیت ہے، اور خدا کی عبادت کے بعد خدمت انسانیت سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بھی یہی حکم ہے، اور ان کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس بیان کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور ہمارے اس بیان کو آپ تمام دوستوں تک فرض سمجھ کر، اللہ اور اس کے رسول کا حق سمجھ کر شیئر بھی کریں گے، واٹس ایپ پہ اور فیس بک کے بھی، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے، جو کھائے گا کبھی خوشحال نہیں ہوگا، کبھی نہال نہیں ہوگا۔ آخر میں ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے اپنے اس بیان کا اختتام چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین سبحان۔